خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عن قریب وہ برکت والا مہینہ، وہ عزت والا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جلدی ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت بے شمار برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں اپنے بندوں پر اتارتا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النیران، کہ جس کا پہلا عشرہ میری امت کے لیے رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ یعنی آخر کے 10 روزے یہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم نصف الصبر، کہ روزہ نصف صبر ہے، اور آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے۔ تو یہ روزے اور یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے، بے شمار برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اپنی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ چند صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ کسی کا روزہ افطار کرائیں، تو یا رسول اللہ کیا یہ کس صورت میں ممکن ہے کہ ہم بھی اس ثواب کو پہنچے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو اگر ایک گھونٹ پانی سے بھی اگر افطار کراتا ہے اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے، عزتوں والا مہینہ ہے، اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت جانیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید یہ کہ اس میں ایک مسئلہ ہے تراویح کا۔ تراویح سنت مؤکدہ ہیں، اور تراویح کی نماز بجماعت سنت کفایہ ہے۔ ان دونوں باتوں کو آپ ذرا غور سے سنیں۔ سنت کفایہ تراویح کی نماز بجماعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں چند لوگوں نے اگر تراویح کی نماز بجماعت ادا کر لی ہے تو وہ تمام محلے والوں سے، بستی والوں سے اس کا لزوم ختم ہو گیا ہے اور وہ بری ہے۔ اب اگر کوئی بجماعت نماز تراویح نہیں پڑھتا ہے تو اس پر کوئی الزام نہ تو شرعی اعتبار سے ہے اور نہ فطری اعتبار سے ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر پر جو صورت بن پڑے کر سکتے ہیں، لیکن ایسے ماحول میں جو لاک ڈاؤن کا ہے، اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے جو 4 یا 5 لوگوں کو اس چیز کی اجازت دی ہے، تو آپ کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس حکم کا پالن کریں، اور نماز جب تراویح کی بجماعت مسجد کے اندر پڑھی جائے تو اس میں 4 یا 5 لوگوں سے زیادہ نہ ہوں، اور جب وہ بجماعت تراویح کی نماز پڑھ لیں گے تو تمام محلے والوں سے وہ جماعت سے نماز پڑھنا تراویح کی ساقط ہو جائے گا۔ لیکن ہاں عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ نماز تراویح کو نفل سے بھی ہلکا جانتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ جس طریقے سے ظہر کی نماز سے فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ جو آپ کے ذمہ ہوتی ہیں اور آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے یہ تراویح کی بھی نماز ہے۔ جس طرح سے ان کو چھوڑنے سے گناہگار ہوتا ہے، اسی طریقے سے سنت
مؤکدہ جو نماز تراویح ہے اس کو چھوڑنے سے بھی انسان گناہگار ہوگا۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کے جس طرح سے ممکن ہو آپ نماز تراویح ادا کریں۔ قیام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دن میں روزہ رکھے اور رات میں قیام کرے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رات میں قیام کرنے سے مقصد جو ہے وہ نماز تراویح کا ہے۔ تو روزوں کے ساتھ ساتھ آپ تراویح کا بھی التزام کریں۔ اور روزے رکھنے کے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ روزہ ہوتا کیا ہے؟ روزہ ہے کھانے پینے اور جماع سے محفوظ رکھنا، یہ تو جسمانی روزہ ہے۔ باطنی روزہ یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کریں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ کو حاصل ہو جائیں گی تب جا کر کے مکمل وہ روزہ ہوگا جو منشأ خدا بھی ہے اور منشأ رسول اللہ بھی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان شریف جو آنے والا ہے اس کا اچھے سے استقبال اس طرح کریں کہ سب سے پہلے تو ہم تمام اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور پھر جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو تو تمام مہینے کے روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ایسے ماحول میں صدقے کا بھی اہتمام کریں، صدقہ وغیرہ بھی نکالیں، کیونکہ اس مہینے میں ایک نفل ادا کرنا ایک واجب کے برابر ہے، اور واجب کو ادا کرنا ایک فرض کے برابر ہے، اور فرض ادا کرنا ایسا ہے جیسا کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں 70 فرائض ادا کیے۔ تو اس میں آپ اپنی اگر صاحب نصاب ہے تو اس مہینے میں آپ زکوٰۃ بھی نکالیں۔ آپ اگر کوئی صدقہ کرتے ہیں تو اور مہینے سے زیادہ اس مہینے میں ثواب ملے گا، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔